ज़्यादा तवक्को नहीं है, वो इसमें ताख़ीर ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये वो चीफ जस्टिस साहब का ज़रा रिकॉर्ड ही ऐसा है। पर ये पहले दिन 15 मिनट के अंदर मुअत्तल होना चाहिए। कल जो सज़ा हुई है साइफर केस में, उसमें तो ऐसी बात हुई है जो कभी सुनी ही नहीं, कभी सोचा भी नहीं हो सकती। वो क्या कि जज साहब ने कहा है कि बड़ी जल्दी हमने ट्रायल ख़त्म करना है। क्यों कर रहे हैं? क्या आपकी कोई मजबूरी है? कोई मजबूरी वगैरह उनकी नहीं है, पर जल्दी ट्रायल ख़त्म करना है। और ट्रायल ख़त्म करने के लिए उन्होंने जो वकला हैं प्रोसिक्यूशन के, उनमें से 2 को सिलेक्ट करके कहा बेटा आप इधर आ जाओ, अब आप मुल्ज़िमों के आप वकील हो, और ये गवाह, ये प्रोसिक्यूशन के इस्तगासे के गवाह हैं, इस पे आप जिरा करें इस तरह जिस तरह आप मुल्ज़िमों के वकील हैं। ये किस तरह हो सकता है? ये तो मिस ट्रायल, ग्रोस मिस ट्रायल हो गया स्ट्रेट अवे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसमें और इसमें भी जो मुल्ज़िम का दिफा है, जो स्टेटमेंट है, वो ली नहीं। वह इस्तगासे को आप मौका देते हैं वो अपने गवाहान पेश करें, उन पे जिरा भी आप उनके फ्रेंडली लॉयर से कराते हैं जो उनकी तरफ है। और फिर मुल्ज़िम को जो 342 ये है ना, ये सेक्शन है 342, जिसके तहत मुल्ज़िम का बयान होता है। 340 है और 342, इसके तहत 342 में सारे ही उसको सवालात मौजू जो हैं उसके बारे में किए जाते हैं। ये 342 इसलिए है मैं कि ये मुल्ज़िम का बयान है। इस्तगासे का सारा मुकम्मल हो गया केस, अब मुल्ज़िम का बयान है। अब मुल्ज़िम का बयान आया तो उसके बगैर बयान लिए हुए आपने उसको सज़ा कर दी। उसके 2 मराइल अभी निकाल दिया आपने। एक मरला 382 का बयान, 342 का बयान, और दूसरा मरला कि उसने अपने गवाह जो पेश कर रहे हैं उसने दरख्वास्त देनी है कि मुझे ये रिकॉर्ड मंगाया जाए। अब कल के केस में जो कल था साइफर वाला, उसमें ना गवाह बनाने की ज़रूरत उन्होंने महसूस की जज साहबान ने, डिफेंस के, सफाई के, ना मुल्ज़िम का शाह महमूद का तो सिरे से लिया ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं किया। इमरान खान का जो रिकॉर्ड किया बयान, वो उन्होंने अपनी तरफ से उसमें पढ़ाया ही नहीं उनको, उसके दस्तखत ही नहीं है उस पर। अब ये तो चलने वाली बात नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात पे हो रहा है कि ऐसे वकला भी हैं पाकिस्तान में जो एक तरफ एक पार्टी के वकला हैं और उनके साथ एसोसिएटेड है, वो आके जिरा करेंगे मुल्ज़िम की तरफ से अब इस्तगासे के गवाहों पे, और मुल्ज़िम को बगैर मौका दिए उसको सजा देंगे। ये दुनिया में कहीं तस्लीम नहीं की जाएगी। इससे जगज़ाही होगी पाकिस्तान की। इस पर जितने आर्टिकल बाहर लिखे जाएंगे सब जगज़ाही होगी कि ये कैसा मुल्क है जहाँ इंसाफ का ये पैमाना है कि मुल्ज़िम जाए को ये मौका ही नहीं दिया जाता। अब इससे असर हमारी मईशत में पड़ेगा। कौन आएगा कहेगा कि मैं पाकिस्तान चलूँ और वहाँ जाके इन्वेस्ट भी करूँ, क्योंकि वहाँ तो अगर मैं मुल्ज़िम हो गया तो मुझे बगैर सुने, बगैर मौका दिए मुझे सज़ा भी कर सकते हैं। ये कुछ रियासतों की शोहरत बन गई भी है, और वहाँ लोग ये वहाँ तफरीह के लिए भी सयाह भी कम जाते हैं। इसमें जो मैं समझता हूँ ज़रूरी चीज़ वो है, एक कि ये फाइल जल्दी हो और उसकी ये 8 फरवरी से पहले इसका फैसला हो, ये मुअत्तल करनी है कि इसको चल सकती है, ये 8 फरवरी से पहले होना चाहिए। दूसरी बात यह है
کہ جن وکلاء نے کیا ہے کراس ایگزامینیشن آن بہاف آف شاہ محمود اینڈ عمران خان اور وہ ٹیم میں رہے ہیں استغاثے کی، ان کے خلاف تادیبی کارروائی ہونی چاہیے. اور جو یہ دو جج صاحبان ہیں جنہوں نے یہ فیصلے دیے ہیں 342 کی اسٹیٹمنٹ کے بغیر موقع صفائی کو اپنے صفائی میں گواہ بلانے کے، یہ 342 میں وہ کہتا ہے، اس سے سوال کیا جاتا ہے تم کو یہ شہادت پیش کرو گے، ثبوت پیش کرو گے، ملزم کو کہا جاتا ہے. ملزم اس کیس میں یقیناً کہتا توشہ خانہ کے کیس میں کہ میں بالکل پیش کروں، اور میں یہ طلب کر رہا ہوں ریکارڈ، توشہ خانہ کا ریکارڈ جو جنیجو صاحب سے لے کے کاکڑ صاحب تک ہے وہ آپ پیش کریں. اگر یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہے، یہ ذرا غور سے سنیں، اگر یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس ثابت ہو جاتی ہے 50 سال کے ریکارڈ سے کہ اسی طرح ہی ہوتا رہا ہے، سارے وزرائے اعظم، سارے صدور، سارے فارن منسٹرز وغیرہ توشہ خانہ سے اسی طرح گفٹ جو ملا اس میں عربی نے آپ کے ہاتھ میں دیا، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ نے اپنے ملٹری سیکٹری کو دے دیا کہ اس کا ذرا تخمینہ لگواؤ کیا کاسٹ، میں نے کیا پے کرنا ہے اگر لینا، کیونکہ گفٹ مجھے ملا ہے پر میں یہ جائے گا ریاست کے ٹریجری میں، توشہ خانہ میں، وہاں سے مجھے بتاؤ. وہ ایک کمیٹی بیٹھی ہے، کمیٹی اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ یہ قیمت لگی. والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو اسپیس کنسیڈ کر رہے ہیں ہم ٹو دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ دی اسٹیٹ کہ وہ ہماری پولیٹیکل پارٹی کو ہی تحلیل نہیں کر سکتے، ایک تحلیل نہیں کر سکتے، وہ اس کو منتشر کر دیتے. تحلیل وہ نہیں کر سکتے کیونکہ آرٹیکل 17 کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں تحلیل کرنے کا، پر منتشر کر دیتے ہیں 50 نشانوں میں. تو یہ اگر آج ایک پارٹی سے ہو رہا ہے کل دوسری سے ہوگا، پرسوں تیسری سے ہوگا، کسی کو نہیں یہ چھوڑیں گے. تو یہ بات ہے، ورنہ میری کوئی دشمنی تو نہیں ہے عمران خان سے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، آپ پی ٹی آئی کے ووٹر سے تو ووٹ مانگ رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں ان سے آپ اتحاد کیوں نہیں بناتے ہیں؟ دیکھو بات یہ ہے کہ ووٹر سے ووٹ مانگنا دو مرحلے ہیں. پی ٹی آئی کا ووٹر کوئی، نون لیگ کے ووٹر کو بھی ہم اپنی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں. ان کو کہتے ہیں یہ کیا چوتھی مرتبہ یہی شکل آ گئی ہے، یہ مطلب ہے وہ میاں صاحب کی تو شکل سے شکست خوردگی نظر آ رہی ہے. تو یہ تو ہم ان کے بھی مانتے ہیں. ووٹ مانگنا ہر کسی کا، ہر ووٹر سے حق ہے. اور پی ٹی آئی کے لیڈر سے آپ کیوں نہیں اتحاد کرتے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نون لیگ کو ووٹ نہ دیں، پی ٹی آئی کا ووٹر اپنا ووٹ ضائع نہ کرے، تو آپ پھر پی ٹی آئی سے اتحاد کر کے نون لیگ کا مقابلہ کریں. نہیں، یہ پالیسی ہے ہماری، آپ ڈکٹیٹ کریں گے ہماری پالیسی. میری پارٹی کی یہ پالیسی ہے کہ ہم اس معاملے میں کوئی اتحاد کسی سے نہیں کر رہے، نہ نون سے کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف، نہ پی ٹی آئی سے کر رہے ہیں نون کے خلاف. ہماری ہمارا کینڈیڈیٹ ایک بڑا ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے جو کہ بات کر رہا ہے منشور پہ، ایشوز پہ، غربت پہ، مہنگائی پہ، بے روزگاری پہ، اور ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے جس کا چہرہ ذرا بشاش نظر آتا ہے. یہ نون والے تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ عمران خان کے دوست آپ نے بتایا، تو آپ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان اتنا رجسٹ کر دے گا 14 سال 10 سال کی سزا، اور پھر قاضی صاحب یا جو موجودہ سسٹم ہے، آپ اس سے کتنے مطمئن ہیں انصاف کے حوالے سے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں؟ یہاں میں کیا کھڑا کہہ رہا ہوں، یہ دوسرا سوال تو آپ کا میں رد کرتا ہوں، میرا پتہ ہوگا کیا. دوسری بات، پہلی بات جو آپ نے کہی ہے کہ دوست کو کیوں کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ظلم، اور یہ تو سریعت ظلم ہے نا. آپ کیا آپ سمجھتے ہیں
کہ استغاثے کا ریکارڈ کر کے سارے استغاثے کا موقف اور دعا اور ریکارڈ آپ وہاں سے دونوں کیسز میں جب صفائی کا موقع ہے، صفائی ملزموں کی بات کرنے کا ہے، وہاں انہوں نے ختم کر دیا ٹرائل اور سزا دے دی. یہ کس طرح فیئر ہے؟ اچھا چوہی صاحب اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے اس کی کریڈیبلٹی کتنی ہے اور جو حکومت اس کے ترازو میں بن کے آئے گی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افواہ وہ اپنا ٹریور پورا کر پائے گی یا نہیں؟ دیکھو یہ تو ڈنگ ٹپاؤ کر رہے ہیں. اس وقت ان کے ذہن میں ہے کہ 7 فروری کو عمران خان